جگہوں سے اس پروجیکٹ کو، عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا، وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے قوم کو سچ سچ بتائیں، تاکہ 18 سے 25 سال کا نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے، جس کو برگلایا گیا تھا اداروں کے خلاف، ان کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ہم بتائیں گے تو شاید دیر ہو جائے۔ ادارے جنہوں نے عمران کو لایا تھا وہ بتائیں گے تو 18 سے 25 سال کے نوجوان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں آخر میں آپ کا شکریہ اس بات سے کرتے ہوئے کہ مجھے افسوس ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی جس طرح بینچ کے متعلق بات کیا کرتے تھے، آج بھی قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر انتہائی قابل احترام جسٹس ایک بینچ کا جو سوچ کر حصہ بنائے گئے، جس طرح کے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک ججمنٹ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن بھی شاید وقت ثابت کرے گا کہ یہ بینچ کس طرح اور کن خواہشات کی تکمیل کے لیے، میری سوچ ہے، لوگ کہتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کہتے ہیں یا دیگر بھی آوازیں مختلف اوقات میں اسی عدل کے نظام سے یا اسی بلڈنگ سے سنائی دیتی رہتی ہیں، خدا کرے پاکستان کی بہتری کے لیے وقت کے قاضی فیصلے کریں۔ شکریہ۔ میرے صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ معاشرے کی جو واپسی ہے وہ کب تک ہے؟ الیکشن سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے ایک جو ہے وہ 9 رکنی بینچ بیٹھا ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کیا گیا، اور اس کا روز سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، جیسے نوٹیفکیشن ہوا تو آج کو جو ہے وہ بینچ میں شامل کر لیا ہے۔ حکومت کا بھی فیصلہ ہے اور اداروں کا بھی فیصلہ ہے کہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف جو وہ کارروائی ملٹری کورٹس میں چلے گی۔ آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں، اگر عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو تو پھر اس طرح کے میجرز لینے کی شاید ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ کیا یاسمین راشد جو ہیں کیا 9-10 مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھی؟ کیا دیگر جو لوگ ہیں، خاص طور پر میں یہ آج بات کہوں گا کہ ایک تقریر پر علی وزیر کو 26 ماہ قید میں رکھا جاتا ہے اور دوبارہ اسی طرح کی ایک متنازع تقریر پر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو جو شخص پچھلے کئی سالوں سے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں 9-10 مئی کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اس کو 26 گھنٹے گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا 9-10 مئی کے واقعات کو، کیا عدالتوں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام جسٹس صاحبان جو ہیں وہ دیگر ایشوز پر از خود نوٹس لیتے ہیں؟ تو کیا 9-10 مئی کا واقعہ جو تھا اس کا فیصلہ تو گھنٹوں میں، ہفتوں میں آنا چاہیے تھا، اور آج تک اس کی بنیاد نہیں نظر آ رہی۔ آپ یہ بات اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ چند فائلیں ساتھ لے کر جانے پر ایک سپر پاور کے ایکس صدر کو آپ اس وہاں کے انتظامیہ، وہاں کا قانون حرکت میں آتا ہے، وہ پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے، برآمدگی کرتا ہے، تو کیا میرا ملک جو ہے اس کے اندر دفاع پر حملہ آور بار بار لوگ ہوتے جائیں اور میں دیکھتا جاؤں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو جائے؟ اور کیا جہاں جہاں برطانیہ ہو، امریکہ ہو، دیگر ممالک ہوں، جہاں ان کی دفاعی تنصیبات پر یا اس کی ریاست پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہیں یا اپنی ریاست کو دیکھتے ہیں؟
اور ہمیں اگر کوئی یہ بھاشن دیتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو جائے تو پھر میرے انتہائی قابل احترام محترم آج کے جو قاضی ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہاں تو جناب ایک ججز گیٹ سے بلایا جاتا ہے اور پسندیدہ گاڑی پہ بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں میں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے کس کے آگے فریاد کروں؟ اور دوسرا جو آپ نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو میں نے تو اس وقت کہا تھا دسمبر میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. تو اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اتنی دیر جو قاضی جج گیٹ سے عمران خان جو دہشت گرد ہے اس کو بلاتے ہیں تو پھر مجھے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے. مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے. جناب اگر جان کے امان کو ہوں تو دو چھوٹی چھوٹی واردات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بڑے مدلل طریقے سے جرنیل کا بھی ذکر کیا اور عدلیہ کا بھی ذکر کیا. کیا حکومتی پوزیشن میں آگے کیا عدالتوں کے خودامن کر کے وہ حکومت کرے گی؟ نمبر دو، یہ جو آپ نے 9 مئی کے واقعے کو ہر دوسری کانفرنس میں 9 مئی کا برا واقعہ ہوا تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے وہ وہاں کا جو نہیں دی جا رہا. آپ جو 9-10 مئی کا واقعہ ہے یہ ساری زندگی ہمیں یاد رہے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھورا کام ہے. ان ملزموں کے خلاف اس سوچ کے خلاف ادھوری کارروائی ہے. جب تک اس سوچ کو بدلیں گے نہیں پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے. اس لیے یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جو آئین ہے یہ جو قانون ہے اس ریاست نے دیا. خدا نخواستہ ریاست اگر خطرے میں ہوگی تو میں اپنے پیٹ سے زیادہ میں اپنی دیگر جو سازشیں ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں اپنی ریاست کو دیکھوں گا. کیونکہ ریاست جو ہے میں اس کو دھرتی ماں کہتا ہوں اور دھرتی ماں خطرے میں ہوگی تو مجھے دیگر چیزیں نظر نہیں آئیں گی. بہت شکریہ.